أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه آمنت بالله صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله کروں تیرے نام پہ جاں فدا یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں روزو نہ تھے تو کچھ نہ تھا روزو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جان کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے حمد و صلات کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام محترم جناب حافظ محمد ناصر قادری صدر تاریخ منہاج القرآن تحفہ شریف محترم جناب ملازم حسین خان چیئرمین انسان دوست پارٹی محترم جناب قاری محمد عارف صاحب مدرس مدرسہ حاضہ اور جملہ سامعین و ناظرین اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے آج ہم اس بابرکت محفل کے اندر جمع ہیں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے حاضرین محترم رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے اس مختصر سے وقت کے اندر میں نے جس ٹاپک کا جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے ذکر میلاد مصطفیٰ قبل از میلاد مصطفیٰ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا ذکر آپ کے پیدا ہونے سے بھی پہلے عزیز ساتھیوں جب بھی ربیع الاول شریف آتا ہے تو اللہ کے پیارے حبیب کے عاشق لوگ آپ کے ذکر کی محافل سجاتے ہیں تو کچھ ہمارے نادان بھائی اور دوست وہ کہتے ہیں ہمیں بتائیے کیا اللہ نے بھی اس طرح کے ذکر کی محفل سجائی کیا یہ اللہ کا حکم ہے کیا انبیاء کرام نے بھی ایسی محافل سجائیں کیا صحابہ کرام نے کیا تابعین تبع تابعین حتیٰ کہ ازل سے ابد تک آج تک یعنی وہ کہتے ہیں کسی نے ایسی محافل اگر سجائی تو ہمیں دلیل دیں ثبوت فراہم کریں تو میں نے چاہا کہ آج کے اس مختصر کے وقت کے اندر قرآن پاک سے اللہ کے پیارے حبیب کے میلاد کا ذکر آپ کو بتاؤں تاکہ آج کے بعد سند رہے آپ کے پاس تو میں نے اس موضوع کے لیے جس آیہ مبارکہ کا انتخاب کیا وہ ہے سورہ آل عمران کی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اپنے پیارے حبیب سے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
وہ وقت یاد کیجئے کہ جب ہم نے انبیاء سے، نبیوں سے میثاق یعنی عہد لیا کس شے کا کہ اے ارواح انبیاء، اے نبیوں کی ارواح، اے انبیاء کی ارواح، جب ایک وقت آئے گا کہ میں اپنے آخری لاڈلے محبوب کو بھیجوں گا، آپ میں سے اگر وہ کسی کے دور میں، کسی کے زمانے میں آ جائے تو پھر آپ نے اپنا دین اور اپنا کلمہ چھوڑ دینا ہے میرے اس لاڈلے محبوب کا دین اور کلمہ۔ اللہ پھر فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، یہاں نہیں کہ آپ نے فقط اس کا دین اختیار کر لینا ہے بلکہ لَتُؤْمِنُنَّ، اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کے دین کو اختیار بھی کرنا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، پھر اس کے ساتھ مل کر اس کے دین کے پھیلانے کے لیے، اس کے دین کو وسیع کرنے کے لیے، انسان آخری انسان تک پہنچانے کے لیے پھر اس کی مدد بھی کرنا ہے، نصرت بھی کرنا ہے۔ تو حضرت محترم یہ قرآن پاک ہے، یہاں اللہ رب العزت، یہاں آج ہم انسان ہو کے، حضور کے کلمہ گو ہو کے، حضور کے امتی ہو کے آقا کے میلاد کی محفل سجائی بیٹھے ہیں، وہاں عرش پر یا تصور کریں محفل سجانے والا، محفل کا میزبان خود خدا ہے، اور محفل پہ شریک ہونے والے، محفل کے اندر آنے والے سامعین اور ناظرین وہ ملائکہ بھی ہیں اور انبیاء کی ارواح بھی ہیں۔ یہاں خطاب میں فقیر، میں اللہ کا بندہ ہو کے کر رہا ہوں، مگر وہاں خطاب کرنے والا خود خدا تھا اور سننے والے ارواح انبیاء تھے اور ملائکہ تھے۔ تو یہ ہے ذکر میلاد مصطفیٰ آپ کے پیدا ہونے سے بھی پہلے۔ حضرت محترم آج میں اور آپ ایک نعرہ لگاتے ہیں، وہ نعرہ ہے آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ یاد رکھیں یہ نعرہ آج کی ایجاد نہیں ہے، اس صدی کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ یہی نعرہ اس محفل کے اندر خود خدا نے بھی لگایا۔ آئیے میں آپ کو قرآن سناتا ہوں، بتاتا ہوں کہ کہاں ہے۔ اللہ نے اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ ثم جاءکم رسول مصدق لما، حضرت محترم علامہ صاحب موجود ہیں اور آپ بھی اتنا جانتے ہیں کہ جاء کا معنی ہے آمد، آنا۔ اللہ نے فرمایا جب آمد ہو کس کی؟ فرمایا رسول مصدق لما، وہ رسول جو تصدیق کرنے والا ہو۔ اس سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات مبارکہ ہے، یعنی اللہ خود رسولوں کی ارواح کو، انبیاء کی ارواح کو یہ فرما رہا ہے کہ جب آمد مصطفیٰ ہو، جب آمد مصطفیٰ ہو تب تم نے اپنا دین چھوڑ دینا ہے، اس کے دین کو اختیار کرنا ہے۔ یعنی یہ نعرہ آمد مصطفیٰ والا خود خدا نے انبیاء کی ارواح کے سامنے لگایا، اور آج میں اور آپ بھی اللہ کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں، آمد مصطفیٰ کا نعرہ لگایا۔ تو حضرت محترم پھر وقت گزرتا گیا، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اختصار کے ساتھ بتاتا چلوں، اللہ نے زمین پر بھیجا، سرزمین ہندوستان پر اترے آپ۔ تو جب آپ آئے تو پھر انسانوں میں سے تو کوئی انسان نہیں تھا زمین پر، آپ پہلے انسان ہیں، ہم سب اس کی اولاد ہیں۔ جب آپ سرزمین ہندوستان پر اترے، نازل ہوئے، تو آپ پر پھر وحشت اتاری ہوئی، یعنی خوف آنے لگا، آپ کو ڈر آنے لگا، کیونکہ اکیلے تھے، ساتھ کوئی انسان نہیں تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب، اپنے پیارے بندے حضرت آدم علیہ السلام کی وحشت کو دور کرنے کے لیے ملائکہ کے سردار، نوریوں کے سردار حضرت جبریل امین کو بھیجا کہ جا، میرا بندہ پریشان کھڑا ہے، وحشت میں مبتلا ہے، جا اس کی وحشت کو دور کرنے کے لیے، اس کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے اس کے پاس جا کے آذان کہے۔ پھر حاضرین محترم حضرت جبریل امین ہے، انہوں نے آ کے آذان کہی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے کانوں پر آذان کے الفاظ گونجے تو آپ کو تسلی ہو گئی، وحشت خوف ختم ہوا، اور آپ نے سوچا کہ یہاں ساتھ یعنی پاس ہی کوئی انسان رہتا ہے جس کی آواز آ رہی ہے۔ پھر جس طرف سے آواز
آ رہی تھی تو آپ اسی طرف متوجہ ہوئے اور چل پڑے. جب جبریل امین کے پاس پہنچے تو جبریل آذان کو ایسا ایسا بڑھا رہے تھے. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. سامعین محترم، جب حضرت جبریل امین اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا من محمد. اے آذان کہنے والے، ذرا یہ تو بتائیں کہ یہ محمد کون ہے؟ یہ محمد کون ہے؟ حضرت محترم سنیے، حضور کے آنے سے بھی پہلے حضور کے ولادت کے تذکرے ہو رہے ہیں. حضور کے میلاد کے تذکرے ہو رہے ہیں. حضرت آدم پوچھتے ہیں اے جبریل، اے آذان کہنے والے، من محمد، یہ محمد کون ہے؟ تو جواب سنیے حضرت جبریل امین کا. حضرت جبریل امین فرماتے ہیں اے حضرت آدم، یہ محمد اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا پیغمبر ہے. تیری اولاد میں سے سب سے آخر پہ آئے گا اور ختم نبوت ختم کرنے والا ہوگا. نبوت کو، سلسلے کو ختم کرنے والا ہوگا. نبیوں میں سے، رسولوں میں سے، انبیاء میں سے وہ آخری رسول ہوگا. ختم نبوت کا تاج اس کے سر پر ہوگا. تو بتا رہا ہوں کہ ٹاپک یہ انتخاب کیا ہے، یہ منتخب کیا ہے کہ ذکر میلاد مصطفیٰ قبل از میلاد مصطفیٰ. حضور کے میلاد سے بھی پہلے، حضور کی ولادت سے بھی پہلے، آپ کی پیدائش سے بھی پہلے، آپ کی پیدائش کے، آپ کے میلاد کے تذکرے خود خدا بھی کرتا تھا اور اس کے رسول اور انبیاء بھی کرتے تھے. حضرت محترم، وقت گزرتا گزر گیا. حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات اللہ نے سرزمین حجاز پر حضرت حوا کے ساتھ کی. پھر آپ کی شادی ہوئی، نکاح ہوا حضرت حوا کے ساتھ. پھر اولاد پیدا ہونے لگی. اللہ رب العزت آپ کو، حضرت آدم اور حضرت حوا کو ابتداءً جڑواں اولاد دیتا تھا، جڑواں اولاد دیتا تھا. مگر جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی پیشانی سے آپ سے حضور نبی اکرم کا نور آگے منتقل کرنا چاہا، پھر آپ کی ولادت، آپ کے میلاد کا اللہ رب العزت نے انتظام جب کرنا تھا آگے، تو حضرت شیس علیہ السلام کو پیدا کیا. اور وہ جڑواں نہیں تھے بلکہ وہ اکیلے تھے، کیونکہ میلاد مصطفیٰ کی تیاری ہو رہی تھی، ولادت مصطفیٰ کی تیاری ہو رہی تھی. حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہو گئے. پھر وقت گزرتا گیا. آپ پہلے بچے تھے، چھوٹے تھے، بڑھتے گئے ایسا ایسا. جب جوانی کی عمر پر پہنچے، ایک مرتبہ حضرت آدم حضرت شیس کو بلاتے ہیں پاس کہ بیٹا ادھر آ، میرے پاس آ. جب پاس آئے تو اکیلے تنہا ایک جگہ پہ بیٹھ کر حضرت شیس کو دو باتیں بتائیں. کیا؟ دو باتیں بتائیں. فرمایا بیٹا اب تو جوانی کی عمر پر پہنچ چکا ہے، اب اگر تو شادی کرے گا، جب تو شادی کرے تو نیک سیرت عورت کا انتخاب کرنا، کیونکہ اللہ نے تیرے پاس نور مصطفیٰ امانت رکھا ہے. میں چاہتا ہوں جب تو اس نور مصطفیٰ کو آگے بھیجے تو اس کے لیے نیک لڑکی کا، پاک دامن عورت کا، نیک سیرت عورت کا انتخاب کرنا. پھر میرے بیٹے دوسرا کام یہ کرنا کہ ہر وقت اپنی زبان مبارک کو درود مصطفیٰ اور سلام مصطفیٰ کے ساتھ کر رکھنا. ذرا تصور کریں، سوچیں ایک منٹ کی کہ حضرت آدم کون ہے؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی پیغمبر. حضرت شیس کون ہے؟ وہ بھی اللہ کے پیغمبر. یہ دونوں پیغمبر مل کر ایک جگہ بیٹھ کر ذرا سوچیں کیا کر رہے ہیں؟ ذکر میلاد مصطفیٰ کر رہے ہیں. کیا؟ ذکر میلاد مصطفیٰ کر رہے ہیں. حاضرین محترم، پھر وقت گزرتا گیا. اللہ رب العزت حضور کے نور کو، آپ کے پاک نور کو پاک اسلام سے پاک ارحام کی طرف منتقل کرتا گیا. بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے. پھر آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے. پھر اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آیا ان کے پاس کہ جا مکہ کے اندر میرا گھر تعمیر کرو، باپ اور بیٹا دونوں مل کر. پھر وہ اللہ کا گھر تعمیر کرتے ہیں. دیواریں اٹھتی جا رہی ہیں. پھر جب اللہ کا گھر خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا، پھر اللہ رب العزت نے چاہا اب تم دونوں نے میرا گھر بنایا، تمہارا یہ عمل مجھے اچھا لگا، یہ گھر تم نے میرا اچھا بنایا. اب میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے مزدوری مانگو.
تم مجھ سے اجرت مانگو۔ حضرت محترم جس طرح معمار مستری اور مزدور گھر پر آتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تو شام کے وقت پھر مزدوری کا وقت آتا ہے، یا جب کام مکمل ہو جاتا ہے، فائنل ہو جاتا ہے، مزدوری کا وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے، دونوں باپ بیٹے نے، اور دونوں نبی ہیں اللہ کے، پیغمبر ہیں اللہ کے، دونوں نے جب اللہ کا گھر تعمیر کر لیا تو اللہ انہیں بلاتا ہے پاس، کہتا ہے تمہارا یہ فعل، یہ کام مجھے اتنا پسند آیا، میں خوش ہو گیا تم سے، اب میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے اس کام کے بدلے میں اجرت مانگو، مزدوری مانگو۔ بہار محترم پتہ ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں باپ بیٹے نے اللہ سے کیا مانگا؟ فرمایا باری تعالیٰ ربنا وابعث فیہم رسولا، باری تعالیٰ ہمیں اس گھر تعمیر کرنے کے بدلے میں جائیداد نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، زیور نہیں چاہیے، دنیا نہیں چاہیے، بلکہ ہم اگر تو دینا ہی چاہتا ہے ہمیں اس کے بدلے مزدوری کچھ، تو مولا پھر تو نے جو اپنا آخری رسول بھیجنا ہے، اپنا آخری محبوب بھیجنا ہے، اپنے لاڈلے نبی کو بھیجنا ہے، باری تعالیٰ پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کا تو دادا بنا دے، ہمیں بس اور کچھ نہیں چاہیے، صرف اور صرف محمد چاہیے، ہمیں محمد دے دے، ہمیں اس کا دادا بنا دے۔ تو حضرت محترم پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی۔ آپ جس پتھر پہ کھڑے ہو کر اللہ سے محمد مصطفیٰ مانگ رہے تھے، محمد مصطفیٰ مانگ رہے تھے، حضرت محترم اسی پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پاؤں نقش ہو گیا، وہ پتھر موم ہو گیا، ان کے پاؤں کا نقشہ بن گیا۔ حضرت محترم ذرا سوچئے، مکہ پتھریلی زمین ہے، مکہ کی زمین کے اندر پتھر ہی پتھر ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سینکڑوں ہزاروں پتھر پر پاؤں رکھا ہوگا، مگر کسی ایک پتھر پر بھی نقش پاؤں ابراہیم نہیں بنا، فقط اس ایک پتھر پر آپ کے پاؤں کا نقش بنا جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے میلاد مصطفیٰ کی دعا مانگی، جس پتھر پہ کھڑے ہو کے میلاد مصطفیٰ کی محفل سجی تھی، میلاد آمد مصطفیٰ کی محفل سجی تھی، میلاد مصطفیٰ کی دعا مانگی گئی، اسی پتھر پر آپ کے پاؤں کا نقشہ بن گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس پتھر کو محفوظ کیا، اس کو اللہ نے حکم دیا وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا دو، جائے نماز بنا دو۔ پھر جب میرے اور آپ کے آقا اللہ کے سونے حبیب لال حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اعلان نبوت فرمایا، مکہ کے اندر حضرت محترم 360 پتھر تھے، پھر آپ نے اپنی چھڑی ہر ایک پتھر کو لگاتے گئے تو وہ پتھر منہ کے بل گرتا گیا، یعنی حضور نبی اکرم نے آ کر پتھروں کی پوجا سے لوگوں کی جان چھڑائی، لوگوں کو یہ درس دیا کہ آپ پتھروں کی پوجا چھوڑ دیں، اس ایک وحدہ لا شریک کو اپنا معبود برحق بنا لیں، اسی کی پوجا اور پرستش کریں، ان پتھروں کی پوجا ان کی پرستش چھوڑ دیں، مگر ایک پتھر کو آپ نے محفوظ کر کے کعبہ کی دیوار کے ساتھ چمٹا دیا۔ باری تعالیٰ تو ہر پتھر کی پوجا سے ہماری جان چھڑوا رہا ہے، مگر ایک پتھر کے قریب جا کر ہمیں اپنی نماز پڑھوا رہا ہے۔ ہم دائرہ اسلام میں صحابہ کرام گویا کہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے حبیب پتھروں کی پوجا چھوڑ کر ایمان میں داخل ہوئے، کلمہ اسلام پڑھا، آپ کو اللہ کا پیغمبر اور رسول مانا اور اللہ معبود برحق کو اپنا خدا مانا۔ ہم نے تو پتھروں کی عبادت چھوڑ دی، مگر اس ایک پتھر کو ہمارے لیے جائے نماز بنا رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ان پتھروں سے میں نے تمہاری جان چھڑوائی جس پر میری شرک کا تصور ہوتا تھا، اس پتھر سے تمہاری نہیں جس پتھر پہ ابراہیم میرے کھڑے ہو کر میلاد مصطفیٰ کی دعا مانگی تھی، اس پتھر کو میں تمہارے لیے وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، میں تمہارے لیے جائے نماز بناتا ہوں، مصلی بناتا ہوں۔ تو حضرت محترم
آج دیکھیں جب بھی کوئی حاجی یا عمرہ کرنے کی غرض سے لوگ کعبہ کے اندر جاتے ہیں تو مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کے 2 نفل ادا کرتے ہیں، شکرانے کے۔ یہ ہے میلاد مصطفیٰ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئے ہی نہیں تھے، خود خدا بھی آپ کے میلاد کے تذکرے کرتا تھا اور اس کے انبیاء بھی حضور کے میلاد کے تذکرے کیا کرتے تھے۔ تو حاضر محترم، آج کی اس محفل کا پیغام یہ ہے کہ ہم جس آقا کا، جس اپنے نبی کا میلاد مناتے ہیں، پھر اس کی سیرت کو بھی اپنائیں، اس کی اطاعت اور پیروی بھی کریں۔ جس طرح اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ یا اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، پھر اللہ فرماتا ہے فَاتَّبِعُونِي، پھر اس مصطفیٰ کی اتباع بھی کرو، اطاعت بھی کرو، اس کی سیرت کو بھی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا۔ حضور کی کیا سیرت تھی؟ حضور انسان تھے، وہ میرے انسانیت تھے، وہ انسانوں پہ رحم فرمانے والے تھے، بلکہ انسانوں پہ نہیں، اللہ کی جمیع مخلوقات پر، چاہے وہ حیوان ہو، چاہے وہ درند ہو، چاہے وہ پرند ہو، بلکہ اللہ رب العزت نے عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو حاضر محترم، جس نبی کا آج میلاد منا رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس نبی کی سیرت کو بھی اپنائیں، اس نبی کی اطاعت بھی کریں، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر اس کی زندگی کو اسوہ حسنہ بنائیں، اپنے لیے مثال بنائیں، قابل نمونہ بنائیں۔ پھر آپ کا ایک اور اطاعت کا پہلو اور گوشہ یہ ہے کہ آپ جب اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی نماز پڑھتے تھے، پھر جب مصلی پہ کھڑے ہوتے ساری رات اللہ کی نماز میں گزار دیتے، حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتے، آپ کے پاؤں سوج جاتے۔ اللہ کے لاڈلے محبوب ہیں، پاک پیغمبر ہیں، جس کی اولاد جنت کی سردار ہے۔ فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے بیٹے حسن اور حسین یہ جنت کے سردار ہیں، جس کی اولاد جنت کی ٹکٹیں دینے والی ہے۔ وہ بابا اور نانا جب عبادت کرتے اللہ کی تو آپ کے پاؤں مبارک پر بھی ورم آ جاتے، سو جاتے، اتنے اللہ کی کثرت کا عبادت کرتے۔ آج ہم، میں اور آپ اس نبی کا میلاد تو منا رہے ہیں، اس کا تذکرہ تو کر رہے ہیں، مگر ہماری زبان شیریں نہیں، ہماری زبان پر کڑواہٹ ہے، ہم ایک دوسرے پر غصہ کرتے ہیں، ایک دوسرے پر تہمتیں لگاتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، بہتان تراشی کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، ایک دوسرے کی غلطیاں معاف نہیں کرتے، ایک دوسرے پر رحم نہیں کرتے، چھوٹے پر شفقت نہیں کرتے، بڑوں کا ادب نہیں کرتے۔ حاضرین محترم، جس نبی کا میلاد منا رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اسی نبی کی سیرت کو بھی اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائے، تب ہم جا کے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر سکیں گے۔ وگرنہ ایک گوشہ تو اپنائیں، دوسرے گوشے کو بالکل ہی چھوڑ دیں، اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا بلکہ ناراض ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب کا میلاد منانے اور آپ کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔